السلام علیکم ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور بد زبانی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم اپنی منزل کی جانب ایک اور سٹیپ آج آگے بڑھیں گے اور آج 7ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس پارے میں ہم المائدہ سورت کا اختتام ہوگا آج کی اس ایپیزوڈ میں، اور سورت الانعام کا بھی کچھ حصہ آج کی ایپیزوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو بلال بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا، جی بلال صاحب کنٹینیو کریے گا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پارے میں ہم نے آخر میں یہ بات جانی تھی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اہل کتاب میں سے یہودی جو ہیں ان کے ساتھ تمہاری دشمنی، یعنی وہ تمہارے بارے میں اپنے دل میں شدید ترین دشمنی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دشمنی تو نصارہ بھی تمہارے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ان کی دشمنی جو ہے وہ ان سے کچھ کم ہے۔ اس آیت میں جو جس 7ویں پارے کا جس سے آغاز ہو رہا ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں، اس چیز کو جو اللہ نے رسول کی طرف نازل کی اس کو سنتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہہ پڑتے ہیں اور حق کو وہ پہچان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں جو ہم پر ہمارے رب نے نازل کیا ہے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صالحین کے ساتھ داخلہ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے ایک بہت پیارا واقعہ جو عیسائیوں کی نرم دلی کے اوپر دلالت کرتا ہے وہ ذکر کیا ہے، اور وہ ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا واقعہ۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی تعلیمات کا آغاز کیا تو بے پناہ تکالیف جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر اس کا ایک حل یہ تلاش کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ عیسائی تھا، لیکن وہ حق کو جان کر اس کو ماننے والا انسان تھا۔ چنانچہ مسلمان جو ہے وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ وہاں جا کر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور جو ہے وہ تقریر ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان کی حقیقت کیا تھی، اس بادشاہ کے سامنے بیان کی، تو اس بادشاہ نے اس کو تسلیم کیا اور بلکہ ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ اس سے زیادہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اور اس کے پیچھے وفد بھی بھیجا کفار نے، مشرکین مکہ نے، کہ ان کو یہ باغی ہیں اور ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن نجاشی نے ان کے تحائف جو ہیں وہ واپس کر دیے مگر مسلمانوں کو واپس نہیں کیا۔ یہ اس کی ایک نرم دلی کی نشانی تھی۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو نجاشی نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ وہ بھی مدینہ کی طرف چلے جائیں، اور اس کے ساتھ اس نے اپنا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کے لیے بھیجا۔ ناظرین اکرام، وہ وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے مدینہ میں تو قرآن مجید کو سن کر وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد واپس جا کر انہوں نے جب اپنے بادشاہ نجاشی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا تو نجاشی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ قبول کیا اور وہ اسلام لے آیا، اور اس نے ایک خط بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ کیا اپنے بیٹے کے ہاں، لیکن بہرحال وہ ایک حادثے کی وجہ سے پہنچ نہ سکا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ عیسائیوں کے دل کے اندر جو ہے وہ نرم گوشہ تھا، اور جب انہوں نے قرآن سنا ان کے دل نرم ہو گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہے، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ حق ہے اور وہ ایمان لے آئے۔ یہاں پر ایک خاص بات ذکر کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی وہ بادشاہ ہے کہ جس کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا ہے، یعنی وہ وہاں موجود نہیں تھا، وہ اپنے جو ہے ملک میں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا۔ آگے چل کر پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں
ناظرین اکرام یہ صورت جو ہے یہ اتنی اہم ہے کہ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں یعنی یہ ہمیشہ جو ہے شش و پنج کا شکار رہا کہ کون سی آیت جو ہے وہ چھوڑی جائے اور کون سی آیت جو ہے وہ شامل کی جائے۔ بہرحال قرآن تو جنہوں نے زندگیاں قرآن میں کھپا دی ہیں ان کی بھی تشنگی جو ہے وہ دور نہیں ہو سکی۔ تو یہ خلاصہ تو دراصل آپ کے سامنے قرآن کا ایک تعارف ہے اور ایک شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، وگرنہ حق تو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکا۔ یہ شوق ہے کہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور خود جستجو کر کے قرآن کی تعلیم کی طرف آ جائیں۔ تو فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم۔ ہم پیچھے پڑھ آئے تھے سورۃ البقرہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسمیں جو تقیہ کلام کے طور پر تم غیر ارادی طور پر اٹھا لیتے ان کا کوئی جرمانہ کوئی کفارہ نہیں۔ اب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے تمہاری وہ قسمیں جو تم جان بوجھ کر اٹھاتے ہو، وہ قسم جو تم نے ارادتاً نیتاً قسم کی نیت سے پختہ ارادے سے جو ہے اٹھائی، لیکن بعد میں تم اپنی قسم جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ناظرین اکرام یہ ہے کہ اوسط درجے کا کھانا جو انسان گھر میں کھاتا ہے 10 مساکین کو وہ کھانا کھلایا جائے۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مساکین جو ہیں ان کو کسوتہم لباس جو ہے وہ فراہم کیا جائے، او تحریر رقبہ یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ ناظرین اکرام غلام آزاد کرنے کی اس وقت صورت نہیں ہے، مگر ہم نے جب غلاموں پہ گفتگو کی تھی تو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت نے بارہا ایسے مواقع جو ہے وہ فراہم کیے جن سے غلاموں کی آزادی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور پھر جو یہ تو کام خیر اب ممکن نہیں ہے، اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر فمن لم یجد فصیام 3 ایام، وہ یکے بعد دیگرے لگاتار پے در پے 3 دن کے روزے جو ہے وہ رکھے گا، اور یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے۔ ناظرین اکرام یہاں پر میں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ وہ قسم ہے جو انسان اٹھاتا ہے نیت صحیح کے ساتھ اور سچ سمجھ کے، لیکن بعد میں وہ اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں شام کو ملوں گا، لیکن شام کو آپ اس سے ملاقات نہیں کر پاتے، تو اس کا کفارہ ہوگا۔ لیکن وہ قسم جسے یمین غموس کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، جو آپ ارادتاً جھوٹی قسم کھاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹی قسم اٹھا لیں اور بعد میں کفارہ دے دیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ جو آپ نے جھوٹی قسم اٹھا لی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ ایک صریحاً جھوٹ ہے جو آپ نے بولا۔ اس کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر ندامت پیدا ہو جائے تو آپ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ وہ جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، جھوٹی قسم اٹھانا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو بلال صاحب آج کے اس دور میں مسکین کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا۔ یہ انشاءاللہ آگے سورہ توبہ میں بھی آ جائے گا، لیکن میں اختصار سے بتا دوں کہ مسکین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اس کے آمدن جو ہے وہ کم ہو اور ضروری بنیادی اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہوں۔ مثلا ایک آدمی کی آمدن جو ہے وہ 20,000 روپیہ ہے، لیکن اس کی فیملی کی ریکوائرمنٹ جو ہے، جو ضروری اخراجات ہیں، وہ خرچ جو ہے وہ 25,000 روپے کا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آخری منتھ کے اینڈ پہ اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، وہ بیچارہ یا فاقوں پہ آ جائے گا یا وہ بیچارہ مقروض ہو جائے گا۔ تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ایسے مسکین کو 10 کو کھانا جو ہے وہ کھلایا جا سکتا ہے۔ شکریہ ناظرین، پروگرام میں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی لیسن کو کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، سورۃ المائدہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو مزید کنٹینیو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے شراب کی کلیئر حرمت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، کہ شراب، جوا، یہ بت، والازلام اور
تیروں سے فال نکالنا جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہیں، ان کو مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم شراب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ابتدائی اسلام میں شراب جو ہے وہ حلال رہی، بعد میں اس کو جو ہے وہ حرام کیا گیا، لیکن صحابہ اکرام کی کمال تابعداری اور اطاعت جو ہے وہ یہاں سے جھلکتی ہے کہ جس وقت شراب کی حرمت کا ذکر نازل ہوا تو کئی صحابہ اکرام ایسے تھے جن کا کاروبار جو ہے وہ اس کے اوپر منحصر تھا، کئیوں کے گھر میں مٹکے جو ہے وہ بھرے پڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جام سجے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی اور صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں جام تھا، مگر جب انہیں یہ آیت نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو ناظرین اکرام اطاعت کا عالم دیکھیے کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا جام جو ہے وہ ہونٹوں کے ساتھ نہیں لگایا گیا بلکہ مدینے کی گلیوں کے اندر بہا دیا گیا، اور ایسے بہایا گیا کہ جیسے بارش کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نالیوں کے اندر جاری ہوتا ہے۔ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا کہ ایسے شراب جو ہے وہ مدینے کی گلیوں کے اندر جو ہے وہ مٹکوں کے مٹکے جو ہے وہ برباد کر دیے گئے اور بہا دیے گئے۔ تو آج ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حرام مال جو ہے چاہے وہ کتنا ہی کثرت سے کیوں نہ ہو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اتنا بڑا نظام ہے، کیسے جو ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں، جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب کو لے جانے والا، شراب کو منگوانے والا، جو بندہ بھی شراب کے اندر کسی طرح بھی انوالو ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اور جوا جو کبھی کسی کا نہ ہوا، اور ازلام جو ہے یہ قسمت کا حال تیروں کے ساتھ نکالنا، اس کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔ تو شراب جو ہے ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شراب کو جو ہے سمیل بھی کرے۔ آگے پھر ایک بڑی پیاری آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب۔ ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ میں ذکر کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن جو ہے وہ ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تو انہوں نے ہیلا کر کے ہفتے کو جال لگا لینا، اتوار کو پکڑ لینا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا۔ اب تو اس کی صورت اتنی ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت جدت آ گئی، لیکن ایک وقت تھا جب حرم میں بہت زیادہ شکار ہوا کرتا تھا۔ تو فرحان صاحب صحابہ اکرام کہتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا کہ جب وہ حالت احرام کے اندر ہوتے تھے نا تو شکار ان کے ہاتھوں کے قریب قریب ہوتا تھا، نیزوں کے قریب قریب۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا اس شکار سے تنالوا ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں آئے گا۔ کجا کہ آپ کو شکار ڈھونڈنا پڑے اور اس کو جو ہے فائر کر کے یا اس کو پکڑنا پڑے، کجا کہ وہ آپ کے پاس پھر رہا ہو۔ لیکن صحابہ اکرام میں اور قوم بنی اسرائیل میں یہ فرق تھا جس کی وجہ سے منصب امامت ادھر سے لے کر ادھر دیا گیا کہ ہاتھوں میں شکار ہے اور نیزوں کے اوپر آ کے بیٹھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی اور حالت احرام کے اندر شکار نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ فرق ہے جو ایک مسلمان اور ایک اہل کتاب کے اندر ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہ ہرگز ہرگز حرام مال اور حلال مال برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ حرام مال کی کثرت جو ہے وہ فریفتہ کرتی ہے انسان کو اپنی طرف۔ یعنی اگر حرام مال کا 100 روپیہ ہے اور حلال کمائی کے 10 روپے ہیں تو ناظرین اکرام اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے اس 100 روپے کی طرف مت دیکھنا، وہ جہنم کی آگ ہے، اچھی لگے گی بظاہر بڑا خوبصورت لگے گا، لیکن تمہارے لیے وہ 10 روپے جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پھر ناظرین اکرام ہمارے ایک رجحان کی طرف اللہ رب العزت نے اس آیت میں آیت نمبر 104 میں ذکر کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ اکثر انسان گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں جس وجہ سے یہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا اور رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ، تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، ہم اس کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ فرحان صاحب آپ دیکھیں گے آج بہت سے لوگ گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ غلط ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، ہماری خاندانی رسم ہے، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آباء و اجداد اگر غلطی کرتے ہوں
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آباء و اجداد کی غلطی کے اوپر تم نے غلطی نہیں کرتے چلے جانا، اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اور صحابہ کرام کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے غلطیاں کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ خاندان کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے، باپ دادے کی رسم و رواج ہے اس کی وجہ سے انسان کو گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ اکثر انسان اسی وجہ سے گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ آگے آغاز کرتے ہیں سورۃ الانعام۔ انعام کا معنی ہوتا ہے چوپائے۔ ناظرین اکرام، اسی صورت کی ایک آیت میں انعام کا، چوپایوں کی تفصیلات کا جو ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ یہ پہلی مکی صورت ہے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو مکی صورت سے یہ بات واضح ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر مکی دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی، اور مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ سابقہ جو ہے وہ مشرکین سے رہا۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں زیادہ گفتگو پڑھی، کیونکہ مدینہ میں زیادہ سابقہ ان سے تھا، تو یہاں پر جو ہے اب مشرکین مکہ کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہو، تم سے پہلے اگر اہل کتاب جیسی قوموں سے، یہود و نصارہ جیسی قوموں سے ہم نے منصب امامت جو ہے وہ چھین لیا ہے، تو تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاؤ گے تو تم سے بھی ہم مکہ کی باغ دوڑ جو ہے اور بیت اللہ کی جو باغ دوڑ ہے وہ ہم تم سے لے لیں گے۔ ان کا ایک خدشہ تھا جو ہمیشہ ہی انسانوں کا یہ خدشہ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ دور کیا۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ مکے والے یہ سمجھتے تھے کہ بھلا ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کو، جس کو ضروریات بھی ہیں، جس کو حاجات بھی ہیں، جس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، جو نکاح بھی کر رکھا ہے جس نے، اور جس کے اوپر فاقہ کشی بھی آتی ہے، جس کو کمانے کی بھی ضرورت ہے، جس کو پسینہ بھی آتا ہے، جس کو گرمی بھی لگتی ہے، بھلا ایک ایسا انسان جو ہماری ہی طرح جو ہے محتاج نظر آتا ہے، اس کو ہم کیسے نبی مان لیں؟ ان کے خیال میں نبی تو کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو کوئی فرشتہ صرف انسان ہوتا، جو کوئی حیران کن مخلوق ہوتی، اور وہ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہوتا، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ اس کے پاس ہوتا، تو ہم اس کے اوپر ایمان لاتے۔ یا چلو اگر اتنا نہیں تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آ جاتا، ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا جو لوگوں کو بتاتا رہتا کہ یہ دیکھو میں فرشتہ ہوں اور یہ اللہ کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مان لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے فرشتہ ہی نازل کرنا ہوتا تو پھر اللہ تمہیں مہلت نہ دیتا، پھر فرشتے کو دیکھو جو ایمان نہ لاتا اس کا کام تمام کر دیا جاتا۔ اور نبی کو ماننے کا کمال ہی یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ آپ جیسا انسان ہوتا ہے، انسان ہو کر وہ مثالی زندگی گزار کر دکھاتا ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو اس کے اندر تو نہ جذبات نہ خیالات، تو انسان کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ انسان کہتا ہے نا یہ تو فرشتہ ہے، ہم کیسے؟ لیکن اللہ رب العزت نے جو نبی بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے، اس لیے بطور مثال کہ اگر ایک انسان تمہاری طرح محتاج ہو کر، تمہاری طرح ضروریات ہیں اس کی، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سفر کرتا ہے، غم آتا ہے اس پر، غصہ آتا ہے اس کو، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک مثالی لائف گزار کر دکھاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو تم کیوں نہیں ایک مثالی انسان بن سکتے؟ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد سورۃ الانعام کو مزید کنٹینیو کریں گے، اس میں کیا مضامین ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ، ہر لائن اور ہر لفظ اس میں ہدایت ہے۔ اگر ہم اس کو پس پشت ڈال کر ہدایت کی تلاش کریں تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ سورۃ الانعام کنٹینیو ہے اور اس میں کیا مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ اس کو مزید کنٹینیو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ یہ بات آپ کو غمگین کرتی ہے کہ وہ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، دراصل وہ آپ کا انکار نہیں کرتے۔ یعنی اللہ رب نے فرمایا کہ ان کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں لیکن دراصل وہ آپ کا انکار نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم جو ہیں وہ دراصل
اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور اگر آپ کا انکار کیا گیا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے طرف سے آنے والی مدد کا انتظار کیا اور صبر سے کام لیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کے دو مفہوم ہیں جو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا انکار ہے، اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دراصل کفار مکہ سے یہ خطاب ہے، اور کفار مکہ جو ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو تو وہ صادق اور امین مانتے تھے، آپ کو تو وہ کہتے تھے کہ محمد کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی خیانت نہیں کر سکتا، یہ تو وہ بات تسلیم کرتے تھے، لیکن جب آپ ان کو کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کہتے تھے یہ نہیں مان سکتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو تو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہم سے نہیں مانا جاتا۔ اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اخنس نے ایک دفعہ ابو جہل جو کہ ابو الحکم تھا، یہ دونوں سردار تھے، اس نے ایک دفعہ راز میں غزوہ بدر سے کچھ دیر پہلے سرگوشی کرتے ہوئے ذرا سائڈ پہ لے جا کر ابو جہل کو پوچھا کہ ابو جہل تمہارا کیا خیال ہے، ہم لڑنے تو چلو جا رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ واقعی جھوٹے ہیں؟ تو اس نے کہا، ابو جہل نے یہ کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ جھوٹے انسان نہیں ہیں، لیکن کیا کریں اگر اس کو نبی مان لیں تو سارا شرف اور مقام جو ہے وہ قریش کی اس شاخ کے اندر چلا جائے گا جو شاخ سے تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ناظرین کرام، وہی بات جو ہم نے پیچھے ذکر کی، خاندان، آباء و اجداد، اپنی جاہ و جلال، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان نہ لائے، مشرکین مکہ بھی اس وجہ سے ایمان نہ لائے، اور یہودی جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ایمان نہ لائے۔ ناظرین کرام، یہ نصیحت ہے، سمجھ لیجئے، کبھی بھی حق بات کو تسلیم کرنے میں ان چیزوں کو رکاوٹ نہ بنایا کریں۔ آگے چل کے پھر اسی بات کی مزید جو ہے وہ وضاحت آیت نمبر 50 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے خود کروا دی گئی، جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی اور مخلوق جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے ہرگز یہ بات نہیں کہتا، میں یہ دعویٰ ہرگز نہیں کرتا کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں۔ کیوں کہ وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ذرا یہ پہاڑ جو مکے کے ارد گرد ہیں ان کو پیچھے پیچھے کر دیں، ان کو سونے کا بنا دیں، یا نہر جو ہے وہ جاری کر دیں، یعنی کوئی ایسی خارق عادت کام ہمیں کر کے دکھائیں نا، کوئی ہمیں پتہ لگے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ معجزات بھی کیے۔ آپ آگے چل کے پڑھیں گے سورہ قمر میں شق قمر کا واقعہ کہ انگلی کے اشارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ لیکن ناظرین اکرام، یاد رکھیے، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے لکھا ہوا آپ کے پاس آ جائیں، یا آپ ان کے سامنے جو ہے وہ آسمان پر چڑھ کر جائیں اور لے کر آئیں، انہوں نے پھر بھی کہنا ہے ہماری آنکھوں پر کسی نے جادو کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے آنکھوں دیکھا بھی نہیں ماننا، اور جنہوں نے ماننا ہے وہ بغیر دیکھے بھی مان لیتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر دیکھے مانا ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو دعویٰ کرتا ہی نہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبہ، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی غیب جاننے والا ہوں۔ یہ غیب جو ہے ناظرین کرام، یہ ہماری اعتبار سے ہے کہ ہمارے لیے غیب کا تصور، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، سب اس کے لیے حاضر ہے، ماضی، حال، مستقبل، پوشیدہ، اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ انسانوں کے اعتبار سے غیب کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ہاں آگے ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ ہاں ان اتبع الا ما یوحى الیہ، ہاں مگر میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی کے ذریعے سے مجھے خزائن اللہ سے متعارف کروا دیا جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، وحی کے ذریعے سے مجھے غیب بتا دیا جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، وحی کے ذریعے سے فرشتہ میرے پاس آئے تو میں فرشتے سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ تو میرا تعلق جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ آگے چل کے ناظرین کرام، پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی پیاری بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ یہاں پر ہمیں ایک ادب سکھایا گیا ہے۔
یہ بات ذہن نشین رکھیں. میں یہاں پر اپنے ان کامیڈین حضرات کو جو ہے یہ آیت جو ہے وہ کہتے ہیں نا ڈیڈیکیٹ کرنا, جس طرح فرانس سانگ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, تو ہم یہ آیت ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے جو کامیڈینز ہیں ان کو یہ آیت میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مزاح کریں, لیکن مزاح کی جو شریعت نے لمٹس رکھی ہیں نا ان کا ضرور خیال رکھا کریں. آپ قوم کو ہنساتے ہیں, آپ قوم کے غموں سے ان کو نجات دلاتے ہیں, لیکن آپ مسلمان ہیں, اپنی حدود کو جو ہے وہ نہ چھوڑا کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کامیڈینز جو ہیں وہ کامیڈی کرتے ہوئے بس اوقات شاعر اللہ کا مذاق بنا لیتے ہیں, اللہ کی آیتوں کا, جہنم کا مذاق, جنت کا مذاق, فرشتوں کا مذاق, ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ان سے پھر دل آزاری بہت ہوتی ہے. اور اس میں کتنا حساس مسئلہ ہے ناظرین اکرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں, کیونکہ یہ مکی دور ہے نا, جب آپ دیکھیں کہ وہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان کے پاس مت بیٹھیے, ان کے پاس نہ بیٹھیے, ان سے اعراض کر جائیے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ ہماری آیتوں کا اپنی محفل مجلس میں, تو ان کو دعوت دینے کے لیے بھی وہاں پر جو ہے وہ نہ بیٹھیے. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر جب مشغول ہو جائیں تو پھر ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کیجئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی آیات کا مذاق سننا بھی جو ہے اس کی بھی اجازت جو ہے اللہ رب العزت نے نہیں دی. اور یہ وہ شدید ترین دور تھا جب مکے میں آپ کا بس نہیں چلتا تھا. تو ناظرین کا اندر اندازہ لگائیے کہ ان کی مسلمان ہو کر اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا, یہ تو شرم سے جو ہے وہ ڈوب مرنے والی بات ہوگی. آگے جو ہے سورۃ الانعام کی ہی اور 7ویں پارے کی یہ آخری آیات میں سے ہے, یہ آیت نمبر 108 اور 109. یہ ایک بہت پیارا اصول بیان کیا گیا ہے جسے کہا جاتا ہے نا انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ وہ اصول ہے. فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں, بتوں کی پرستش کرتے ہیں, لات عزا منات کو پکارتے ہیں, تم انہیں دعوت دو, دین کی دعوت دو, احسن انداز میں دعوت دو, ان کے بتوں کی حقیقت ان کے اوپر آشکار کرو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دی اور ایک کلہاڑی بڑے بت کے اوپر رکھ دی. لوگوں نے کہا یہ کیا کیا ابراہیم؟ کہا اس بڑے سے پوچھو, اس نے کیا, میں نے تو کچھ نہیں کیا, اس سے پوچھ لو. کیسا پیارا انداز تھا ہے. تو وہ خود ہی قوم کہتی ہے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے, اور بول نہیں سکتے تو اس کے باوجود ان کی پرستش کرتے ہیں. پہلے خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور بعد میں ان کے آگے جھک جاتے ہیں. پہلے وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں اور بننے کے بعد یہ ان کے محتاج ہو جاتے ہیں. کیسی انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا, اور مشرک آدمی کی عقل پہ واقعی پردہ پڑا ہوتا ہے ناظرین. لیکن ہمیں اصول بیان کیا گیا ہے کہ تم نے ان کے بتوں کو گالی نہیں دینی, ان کے بتوں کو برا بھلا نہیں کہنا. کیوں؟ اگر تم ان کے بتوں کو گالی دو گے, اگر تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے, تو مقابلے میں وہ تمہارے سچے اللہ کو برا بھلا کہیں گے, جو کہ یہ گوارا نہیں ہے. ناظرین اس کے دو نقصان, ایک تو یہ نقصان کہ ان کو گالی دینے سے وہ ہمارے سچے اللہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں گے جو کہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ, یہاں پہ میں آپ کو ایک اصول بیان کرتا چلوں, جب آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں نا ناظرین کرام, تو کبھی بھی اس کو تانا دے کر نہ کیا کریں. آپ فیس بک کے اوپر دیکھیں گے لوگ کوئی پوسٹ سے اختلاف کرتے ہیں تو پہلا جو ہے تانے سے آغاز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں تانے سے, اگلے کو تکلیف دے کے, اس کو زج کر کے. اس کی اصلاح کیا ہونی ہے, اس سے تو تانا پڑتے ہی آپ کے دل میں, اس کے دل میں آپ کے نفرت پیدا ہو جائے گی. وہ کیسے آپ کی صحیح بات بھی وہ کبھی نہیں مانے گا. اس لیے اگر کسی کی اصلاح چاہتے ہیں پہلے اس کے دل میں گھر کریں, پہلے اس کو نرمی سے بات کریں, احسن انداز میں بات کریں, تانے سے بات کا آغاز نہ کریں. تو اگر آپ گالی سے, تانے سے آغاز کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ غلط بھی ہو, آپ صحیح بھی ہوں, وہ کبھی آپ کی بات مانے گا نہیں. اور اس میں آخری بات ذکر کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان اس حد تک گر جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا. آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ آپ کے ماں باپ کے اوپر
برسے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 8ویں پارے کا خلاصہ لے کے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔